الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جناب خدیجہ سلام علیہا کا موضوع جاری تھا کہ جناب خدیجہ پہلی خاتون تھیں جو اسلام پر ایمان لائیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پورا مال خرچ کیا، اسلام کو ترویج دینے کے لیے پورا مال خرچ کیا۔ ایک انسان جو پوری راحت اور سکون میں زندگی گزار رہا ہو، پوری راحت اور سکون والی زندگی کو ترک کر دے اور سختی والی زندگی کو اپنائے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ بس انسان وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ انسان ہیں جنہوں نے راحت اور سکون والی زندگی کو ترک کر کے ایک مشکل زندگی کو اپنایا جو رسول خدا کے ساتھ تھی۔ مکی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی۔ بس اسلام کے نزول سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور تھے، امین معروف تھے معاشرے میں۔ سخت حالات میں رسول خدا کی ہمسر زوجہ بنی، مظلومہ تھیں۔ مظلومہ اس لیے تھیں کہ سخت حالات تھے رسول خدا پر، بس رسول خدا بھی مظلوم تھے مکی زندگی میں، تو جناب خدیجہ سلام علیہا بھی بہت سختیاں برداشت کیں۔ مکی زندگی آسان نہیں تھی، رسول خدا پر آسان نہیں تھی، بس جناب خدیجہ کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ مدنی زندگی مکی زندگی کی نسبت آسان تھی، تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد کیا کرتے تھے جناب خدیجہ سلام علیہا کو۔ جاہلیت کی فضا جاہلانہ تقلید پر تھی۔ کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امت۔ اے رسول تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک آئین پر پایا ہے، ایک آئین پر پایا ہے۔ ایسی فضا میں جہاں رسول غمگین ہو کے آیا کرتے تھے، ایسے ماحول میں جناب خدیجہ سلام علیہا سکون فراہم کرتی تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جناب خدیجہ نبوت عامہ پر اسلام لانے سے پہلے اعتقاد رکھتی تھیں، نبوت عامہ پہ، جناب ابراہیم کی نبوت پہ، جناب اسماعیل کی، جناب اسحاق کی، جناب یعقوب کی نبوت پر۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو یہ پہلی خاتون تھی جو رسول خدا کی نبوت خاصہ پر ایمان لیں۔ اور مکی زندگی میں ساتھ رہنے والی بالخصوص شیب ابی طالب جو سخت ترین دور تھا، اس میں سکون فراہم کرنے والی جناب خدیجہ اپنے زمانے کی محققہ تھیں، موحدہ تھیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ دیکھیں، جاہلیت کے زمانے میں جاہلیت کے مقلد ہوتے ہیں، جاہلیت کے تقلید ان کی جاہلانہ ہوتی، توحید ختم ہو جاتی، معاشرے سے توحید ختم ہو جاتی ہے، عبادت میں شرک آ جاتا ہے، دعا میں شرک آ جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جناب خدیجہ موحدہ مشہور تھی، شرک سے دور۔ ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہماری ماں ایسی ہیں اور ہم ان کو آئیڈیل مانیں اور شرک سے دور رہیں۔ ایسے کلمات، ایسی باتیں ہم سے بھی دور ہوں جو شرک پہ دلالت کرتی ہیں۔ یہ ہے کہ اس ہستی کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ بالخصوص جاہلیت کے زمانے میں طاہرہ ہونا، زاہدہ ہونا، عابدہ ہونا، موحدہ ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ بس یہ نہ بہانہ بنائیں ہم کہ مشکل دور ہے، بڑا مشکل دور ہے، اپنے آپ کو بچانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ نہیں، آسان کام ہے۔ یہ ہمارے اسوہ جناب خدیجہ، ہماری ماں جناب خدیجہ، انہوں نے کر کے دکھایا۔ بس اگر جاہلیت کی فضا میں ہو تو پورا معاشرہ جاہل بنتا ہے، لیکن جاہلانہ معاشرے کا اثر نہ لینا یہ انبیاء ائمہ کا کام ہے۔ بس ہمارے تمام ائمہ جناب خدیجہ کے سامنے خاضع ہیں، متواضع ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پورا مال اپنا اسلام کے لیے دیا، پورا مال اسلام کے لیے دیا۔ بس جناب خدیجہ سلام علیہا کی شخصیت اگر ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے، اگر ان کی باتیں ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں،
ہماری زندگی پوری توحیدانہ ہو جائے گی، ہماری پوری زندگی زاہدانہ ہو جائے گی، پاکیزگی والی ہو جائے گی۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔